سمنانی سمت چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کا ایک استغاثہ ہے۔ جب دیوانگان کو مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ یہ پڑھتے ہیں: سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روئے پیمبر یک نظر بسوئما، حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئما، سیدی مخدوم اشرف غوث العالم دستگیر، سیدی مخدوم اشرف غوث العالم دستگیر، مظہر شان علی اور عشق بدر منیر، صاحب جود و سخا سر چشمہ روشن ضمیر، ہو گئی ہیں غم کے ہاتھوں چشم نم مثل نیر، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما، نیر برج ولایت صاحب عز و وقار، معدن فیض و کرامت تیرے در کی ہے بہار، ہے گدا و شاہ پر تیری عنایت بے شمار، آپ کی ذات مقدس پر ہے کل دار و مدار، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما، نور بطحا کی تجلی ہر طرف جلوہ پھیلا، نور بطحا کی تجلی ہر طرف جلوہ پھگن، نصرت غوث الورا فیضان خواجہ موجزن، اولیاء اقطاب سے آباد ہے تیرا چمن، بحر نور العین کر دو دور سب رنجوں میں ان، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، لے لیے ہیں فتنہ پردازوں کے فتنوں نے جنم، حرص دنیا کے لیے کچھ چھوڑ رکھے ہیں صنم، تیری چوکھٹ پہ یہی ہے التجا بادی دھنم، عاصی اظہار کی رکھ لیجیے آقا بھرم، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو اشعار ہم نے پڑھے یہ شیخ اعظم حضرت سید اظہار اشرف الجیلانی کے اشعار ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب کرم فرمائے اور ان کے جو مریدین متعلقین متوسلین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فضل و کرم سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اب ذکر کرتے ہیں آیے کریمہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے کچھ القابات ہیں جن میں ایک مشہور لقب ہے غوث العالم، ساتھ ہی ساتھ آپ کو محبوب یزدانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے جو پڑھا ہے محبوبین بہت ہوئے لیکن ولیوں میں سب سے پہلے جو محبوب کہلائے وہ محبوب سبحانی ہے، یعنی سرکار غوث پاک جیلانی، اور دوسرے محبوب حضرت سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور تیسری ذات حضرت سیدنا سرکار تارک السلطنت غوث العالم سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمت چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ محبوب یزدانی۔ یہ محبوبین کا سلسلہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم محبوب کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا جو دل میں الفت مخدوم سمنا لے کے بیٹھے ہیں تو سمجھو دونوں عالم کا خزانہ لے کے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہم محبوبین کا جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں۔ ان
انہی کا ایک لقب غوث العالم محبوب یزدانی ہے، تارک السلطنت سلطان مخدوم میر اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ یہ سلسلہ اشرفیہ کے بانی و مبانی اور 8ویں صدی ہجری کے سلسلہ چشتیہ کے بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں، خطب ہیں اور غوثیت کے مقام پر فائز ہیں۔ آپ نے نکاح نہیں فرمایا، بادشاہی چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت اور ترویج اور تبلیغ کی، بادشاہی چھوڑ دی۔ ہم سے 1 گھنٹہ کوئی کہے کہ مزدوری چھوڑ دو، چلو ذرا دین کی راہ میں اللہ کے گھر کی یا رسول اللہ کے دین کی اور تمہاری ضرورت ہے، تو اوپر سے مولوی کو 4 بات اور سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بال بچے آپ پالو جیسے یہ پال رہا ہوگا۔ انسان بھول ہی گیا کہ رب وہ نہیں ہے، رب پروردگار ہے۔ رب مطلب پالنے والا، انسان نہیں ہے۔ اس کے بس کی کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو تو ہلا ہی نہیں سکتا یہ جب تک رب نہ چاہے، اور یہ سوچتا ہے یہ حضرت انسان کی منہ اور مسور کی دال چلتی چلی رائج کو عجب حال ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں پال رہا ہوں، تو ہوتا کون ہے؟ رب صرف رب ہے، رب صرف ذات خدا ہے، وہ رب العالمین ہے، مسبب الاسباب ہے، رزاق وہ ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر مخدوم سمنا سے محبت ہے تو کوئی 1 دن کی مزدوری چھوڑ کر رسول اللہ کے دین کا کام کر کے تو دکھائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور خاص کر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے گروہ علماء کا، سارا کو چھوڑ کے اور بس دین کی راہ میں لگے ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ فلانی جگہ جا رہے ہیں، نذرانہ کتنا آئے گا، آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، بس ایک امید ہے کہ اللہ نوازے گا، اور میرا رب امید سے بڑھ کر عزتیں نعمتوں سے نواز دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، علماء کرام کی ذات ہے جنہوں نے اللہ کو پہچانا۔ تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 1309 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات پاک 1405 عیسوی میں 26 جولائی کو ہوئی، یعنی تقریباً 96 سال کی عمر شریف آپ نے پائی۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ملک ایران کے صوبہ خراسان کے دارالسلطنت کے شہر سمنان میں پیدا ہوئے۔ آج یہ ایران کا حصہ ہے، اور اس وقت یہ سلطنت بالکل الگ تھی۔ 707 ہجری کو ایک بزرگ کامل اور سمنان کے بادشاہ سلطان سید ابراہیم کے گھر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آل رسول ہیں اور بادشاہ بھی انہی کے گھر آپ پیدا ہوئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ 7 برس کی عمر میں 7 قراتوں کے ساتھ پورا قرآن حفظ کیا۔ یہاں ایک قرات میں حفظ نہیں مکمل ہوتا لوگوں کا،
سرکار مخدوم سمنانی نے 7 سال کی عمر میں 7 قرات میں قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا، وہ بھی صرف 7 سال کی عمر۔ یہ سبحان اللہ۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوتھویں کی طرح حوصلہ پیدا کرو گے آپ لوگ؟ ارے آپ 7 سال کے نہیں ہو، پہلے لوگوں پر ہو گئے، لیکن کوشش تو کرو کہ جب مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں کر لی، اور وہ بھی 7 بار 7 قرات میں، تو ہم کم سے کم 1 قرات کا تو حق ادا کریں۔ کہو انشاءاللہ ہم ضرور حفظ کریں گے۔ اور دعا ہے کہ اللہ سرکار مخدوم سمنانی کی چوتھویں رحمت اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ حافظ بن رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں سب کو 7 قرات کے ذریعے حفظ قرآن پاک مکمل کرا دے، اور 14 برس کی عمر شریف میں تمام تر مروجہ متداولہ علوم و فنون بشمول علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کر لیا، تمام تر علوم۔ 17 سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی تو آپ سمنان کے بادشاہ بنائے گئے۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور حکومت میں سمنان عدل و انصاف کا مرکز و محور تھا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں، اور علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔ جب آپ بادشاہ ہوئے، آپ کا دل امور سلطنت سے اچانک اچاٹ ہونے لگا، اور راہ سلوک و معرفت کی طرف طبیعت مائل ہونے لگی۔ شیخ رکن الدین علاء الدین سمنانی، جن کی وفات 736 ہجری، اور شیخ عبدالرزاق کاشی، امام عبداللہ یافعی، سید علی ہمدانی، شیخ اماد الدین تبریزی اور دیگر اکابر صوفیہ و علماء سے علوم شریعت و طریقت سے بہرہ مند ہوئے، خوب علم حاصل کیا۔ 25 سال کی عمر شریف میں اشارہ غیبی پر سمنان چھوڑ کر سلطنت اپنے چھوٹے بھائی سید محمد عارف کے سپرد کر کے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہندوستان کے مشہور قدیم ہندی و فارسی ادیب ملک محمد جائسی کا قول ہے کہ امت محمدیہ کے صدیقین میں 2 شخص ترک سلطنت کے لحاظ سے تمام اولیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، ایک سلطان التارکین خواجہ ابراہیم بن ادہم، اور دوسرے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت مولائے کائنات سے خلافت و اجازت پانے والے حضرت خواجہ حسن حسنی، اور ہم جب پڑھیں گے آپ سلسلہ چشتیہ کو، خواجہ حسن حسنی، اور اس کے بعد خواجہ عبدالواحد بن زید، خواجہ محمد فضیل بن عیاض، اور خواجہ سلطان ابراہیم بلخی، یعنی 4تھے امام ہیں آپ سلسلہ چشتیہ، حضرت علی کے بعد، اور بشمول حضرت علی کے تو 6ٹھے امام ہیں۔ تو سلسلہ چشتیہ میں یہ 2 اولیاء ہیں جنہوں نے حکومت کو لات مارا ہے، حضرت ابراہیم بلخی اور حضرت سرکار مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مخدوم سمنانی سمنان سے نکل کر سمرقند کے راستے ملتان میں اوج شریف پہنچے۔ یہ مقام اس وقت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری کی وجہ سے رشد و ہدایت کا مرکز تھا۔ مخدوم جہاں کی خانقاہ میں 3 روز تک مہمان رہے۔ مخدوم سمنانی کا بیان ہے کہ مخدوم جہاں نے آپ کو اکابر مشائخ سے حاصل ہونے والے تمام روحانی فیض و برکات اور سلسلہ سہروردی کی اجازت و خلافت سے بھی نوازا۔
وقت رخصت مخدوم جہاں نے فرمایا فرزند اشرف جلدی کرو اور دربار شیخ علاء الحق میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی پنڈوا شریف بنگال میں، وہاں کو آپ کو حکم ملا تو فوراً علاء الحق کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ شدت سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کا بھی جواب نہیں، نہ کوئی ٹیلی فون ہے نہ کوئی تار ہے، اور خبر ہو جاتی ہے کہ کون بلا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے فرقے ہیں اپنی آستینوں میں، اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہمیں کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولنا پڑتا ہے، اللہ والے اگر کسی کا دیدار کرنا چاہیں آنکھ بند کی اور دیدار ہو گیا۔ کہتے ہیں نا تصویر یار ہے سینے میں، بس ذرا گردن جھکائی دیکھنی۔ تو فرمایا وہاں سے آپ چلو اور جلدی جاؤ۔ مخدوم سمنانی دہلی ہوتے ہوئے بہار شریف، پھر وہاں سے بنگال پہنچے۔ صوبہ بنگال میں ضلع مالدہ میں مقام پنڈوا شریف کا مرکز شیخ علاء الحق، لاہور رشد و ہدایت بنا ہوا تھا۔ شیخ علاء الحق پنڈوی نے شاہانہ انداز میں مخدوم سمنانی کا استقبال کیا۔ شیخ نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں مرید فرمایا اور دیگر سلاسل کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ مخدوم سمنانی کی خدمت میں 12 سال، مخدوم سمنانی شیخ کی خدمت میں 12 سال رہ کر کثیر مجاہدات و ریاضات کے ذریعہ منازل سلوک و معرفت کی تکمیل فرمائی، اور تکمیل سلوک کے بعد اپنے شیخ کے حکم سے مخدوم سمنانی رشد و ہدایت کے لیے بنگال سے شیراز یعنی ہند، جونپور اور بنارس کے راستے سے ہندوؤں کے مقدس مقام اجودھیا کے قریب مقام کچھوچھا، جو اس وقت یوپی کے ضلع جونپور میں تھا، اب ضلع امبیڈکر نگر میں واقع ہے، وہاں پہنچے اور کچھوچھا شریف میں اپنی خانقاہ قائم کی۔ یہ تو مختصر ہے، لیکن جو ہم نے پڑھا وہاں کے اور سنا آپ اسے سنیے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت فرمایا کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی آپ کو کچھوچھا جانا ہے اور فلاں فلاں مقام کی نشاندہی فرما دی، جو سریو یمنا، سریو ندی کے کنارے واقع ہے۔ یہ ندی جو ابھی ٹانڈا میں ہے، حضرت کے دربار سے کافی دور ہے، 15-16 کلومیٹر کی دوری پر، وہ ندی حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے، درگاہ رسول پور کچھوچا شریف، اس کے چاروں طرف آج بھی اس کے نشانات باقی ہیں۔ بہت گہری ندی تھی، آپ نے اسے حکم دیا چلی جائے یہاں سے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ٹھوکر مارا تو ندی وہاں سے 15-16 کلومیٹر دور جا راستہ ہی کاٹ لیا، اور آج بھی اس دریا کا نشان باقی ہے، چاروں طرف پانی بھرا رہتا ہے، اس میں بڑے زہریلے جانور، جو انسان کیا بڑی بڑی بھینسوں کو نگل جائے۔ ہم نے وہاں رہتے ہوئے کچھوچا مقدسہ میں جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، میں نے دیکھا خود کہ اس تالاب میں اتنے بڑے بڑے اجگر ہیں جو پوری بھینسوں کو نگل جاتے ہیں۔ ایک بار میں نے خود نظروں سے دیکھا، پوری بھینس کو ایسے اپنے منہ میں اٹکائے ہوا اجگر، اور انہی تالاب میں رہتا، لیکن کبھی انسان کو تکلیف نہیں دیا۔ انسان گزر جائے چڑھ کے اس کے اوپر سے کچھ تکلیف نہیں دیتا۔ جہاں یہ تالاب ہے اور بسکھاری سے جب پیدل راستے آپ آئیں گے کچھوچا شریف، تو ایک پیڑ ہے بہت پرانا، آج تک کوئی پتہ لگا نہیں پایا کہ وہ کس چیز کا پیڑ ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کر کے اور وہ وہیں گاڑ دیا تھا۔ اب آپ سوچئے 13ویں شتابدی میں
13ویں صدی میں جو پیڑ لگا وہ آج بھی موجود ہے اور وہ ایسے کا ویسے ہرا بھرا ہے۔ تقریباً 2020 چل رہا ہے، 800 سال کا عرصہ قریب ہونے کو ہے، 750-800 کے بیچ کا عرصہ ہونے کو ہے، اور وہ پیڑ آج بھی سلامت ہے۔ ہم گئے اس پیڑ کے پاس، قریب گئے، اس کے سائبان میں وقت گزارا ہے تو ہم نے دیکھا پایا کہ واقعی میں پہچان ہی میں نہیں آتا کہ پیڑ کس چیز کا ہے، مگر ہے بڑا نرالا پیڑ۔ اللہ کے ولی کا ہاتھ جو لگائے تو کیوں نہ نرالا ہوتا۔ خیر، آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو بنگال سے بہار کے راستے بہار شریف ہوتے ہوئے جانا ہے، وہاں آپ کے لیے کچھ ہے، امانتیں موجود ہیں جو آپ کے انتظار ہیں۔ ادھر شہنشاہ ولایت فردوسیہ سلسلے کے بانی مبانی حضرت سیدنا سرکار سید شیخ احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں مخدوم بہاری کہا جاتا ہے، وہ وصال فرما گئے، انتقال ہو گیا آپ کا۔ انتقال سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا، جانب مشرق سے، پورب کی جانب سے ایک سید زادہ آئیں گے اور گھوڑے پر سوار ہوں گے، ان کے ساتھ کچھ حلقہ مریدہ بھی ہوگی، تو ان مریدوں کے ساتھ وہ آئیں گے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا حضور ایسے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا، تو کہا نہیں،